وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال اور اس کے نقصان و فوائد. اس حقیقت سے تو آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو باہم جوڑنے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. الیکٹرانک تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام انٹرنیٹ پر لانچ کیے جاتے ہیں. لہذا واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ وغیرہ کے استعمال کرنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ویڈیو کلپ، سیریل اور فلموں کو دیکھنے کے لیے بھی یوٹیوب کا استعمال کافی عروج پر ہے. لیکن سب سے اہم بات جو خطرے کو دعوت دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والوں کی عمریں عموماً 15 سے 35 سال کے درمیان ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کام یا پڑھائی کے لیے نہیں کرتے. زیادہ تر اس کا استعمال اچھی خراب ویڈیو اور پکچرز ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے کرتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. اب تک جن گناہوں کو پیسوں کے عوض خریدا جاتا تھا، لیکن اب وہ گناہ مفت میں ملنا شروع ہو گیا جسے لوگ دل لگی کا سامان اور دلچسپ کھلونا سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں. ارے مسلمانوں، اس پردے میں کیا کیا راز چھپے ہیں آپ کو نہیں معلوم. جب پردے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا. سوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو مفت ڈیٹا مل ہی گیا تھا تو آپ نے اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کیا ہوتا، آپ نے اس کو جاب سرچنگ کے لیے استعمال کیا ہوتا، آپ نے اس کو بچوں کے اسکول کے پروجیکٹ بنانے میں سرچ کیا ہوتا، آپ نے اس کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا ہوتا. لیکن جب سے مفت ڈیٹا ملا ہے لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنا شروع کر دی. کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو مفت ڈیٹا کے چکر میں؟ 4G کے چکر میں یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے مسلمانوں، دراصل آپ کو مفت فیسلٹی دے دے کر اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. جب لت بڑھ جائیں گی اور عادی بن جاؤ گے اور جب اس کا نشہ سر پر سوار ہوگا تو باپ کی جیب بھی کاٹنی پڑے تو تم ریچارج کرنے کے لیے باپ کی جیب بھی کاٹو گے، ماں کے بٹوے سے پیسے بھی نکالو گے، بیوی بچوں کا واسطہ دے کر لوگوں سے قرض بھی مانگو گے، لیکن اپنے شوق اور نشے کو پورا کرو گے. جبکہ حدیث نبوی میں ہے کہ جس نے اچھا طریقہ اختیار کیا بعد میں لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اس کا ثواب اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب دونوں ملیں گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. اور جس نے برا طریقہ اختیار کیا اور بعد میں چل کر لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اس کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ دونوں ملیں گا، نیز ان کے گناہ سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. معزز سامعین، چیٹنگ اور شیئرنگ کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اب تو بعض پروگرام یعنی فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ میں دوستوں کی باقاعدہ گروپ بنائے جاتے ہیں جس میں سبھی دوستوں کو ایک ساتھ شیئر کرنا اور بھی آسان ہو گیا. لیکن اگر غور کیا جائے تو آدمی اس چیٹنگ اور شیئرنگ کی وجہ سے جھوٹ کا اور بھی زیادہ مرتکب ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ جھوٹا ہے وہ شخص جس کے پاس جو بات جو خبر پہنچے اور اس کو بغیر تحقیق کے دوسروں تک فارورڈ کر دے.
جبکہ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر کوئی میسج آئے تو اس کی تحقیق کرو، لیکن ہم لوگ بنا تحقیق اس چیٹنگ اور شیئرنگ میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی اوقات کو بیکار ضائع کرتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، ویڈیو آڈیو کلپ سنتے ہیں، ویڈیو آڈیو کلپ سنتے سنتے آدھی رات تہائی رات اور اسی طرح پوری رات گزار دیتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، نماز وغیرہ کی کوئی فکر نہیں رہتی، تلاوت و اذکار سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل کے ہر وقت غلام بنے رہتے ہیں، جب سونے کے لیے جاتے ہیں تب ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، جب سو کر اٹھتے ہیں تب اسی پر نظر، ہر وقت میسج پڑھنا، اس کا جواب دینا، اس میں مصروف رہنا ایک شیوا بن گیا ہے۔ چنانچہ ڈرائیور اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، راستے میں میسج آتا ہے، اس کو پڑھنے میں اور جواب دینے میں اس کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے اور وہ بیچارہ اپنی زندگی واٹس ایپ کے نام کر جاتا ہے۔ نمازی نماز کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاکٹ اور جیب میں موجود ان کا موبائل میسج اور کال کی مختلف آوازوں میں بجتا رہتا ہے، جس سے مسجد میں موجود تمام مصلیوں کا خشوع و خضوع غارت ہو جاتا ہے۔ آخر انہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ کیا عمر عاشقانہ ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے قیمتی اوقات اور صحت کو بیکار ضائع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہی لوگوں کے لیے ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بے شمار لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت ہے۔ جنون اور دیوانگی کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب تو کبھی کبھی تو انسانوں اور جناتوں میں سے خبیث شیاطین ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، تو یہ لوگ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جن کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، جس سے ان کے اخلاق کریمانہ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ لوگ بہیمیت پر اتر آتے ہیں اور جرائم کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہوش و حواس تک کھو بیٹھتے ہیں۔ بس 7 سال سے کم عمر کی بچیوں کو بھی اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی اپنا منہ کالا کرتے ہیں، بلکہ قبروں میں مدفون میت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ارشاد خداوندی ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔ مزید برآں جس پر دل کھٹکتا ہے، سینے میں درد کی چنگاریاں اٹھتی ہے، آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان پروگراموں نے اب اپنا نشانہ سادہ لوح مسلمان اور دیندار لوگوں کو بنایا، جبکہ حدیث نبوی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں ایک ایسی جماعت کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر خالص نیکیاں لے کر آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر کر ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، ہمیں ان لوگوں کے اوصاف سے باخبر کر دیجئے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی اور تمہیں میں سے ہوں گے، راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائیوں میں رہیں گے تو خدا کی حدود کا خیال نہیں کریں گے۔ مسلم نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو اس طرح کی گندی فلمیں، غیر اخلاقی سیریل اور ویڈیو کلپ دیکھنے سے بچاؤ۔ تم خدا سے بچ نہیں سکتے، وہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے 2 فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہارے ہر قول و عمل کا ریکارڈ جاری ہے، اس لیے توبہ کرو اور ان پروگراموں
دیکھنے سے بچو. میرا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال ناجائز ہے، بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان پروگراموں کو لوگوں کے درمیان اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ان پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے آگاہ کرے. ٹھیک اسی طرح دنیاوی ضرورتیں جن میں اس انٹرنیٹ کا استعمال مفید اور سود مند ہے اس سے فائدہ حاصل کرے. بس ہمیں انٹرنیٹ اور موبائل کے ایسے غلط استعمال سے پرہیز کرنا ہے جن کا انجام دنیاوی اور اخروی ہلاکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کرنے اور لہو لعب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقہ الا باللہ. کیا کرو اس کو اسٹاپ